تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں. انہوں نے کہا جی جس ویڈیو پہ الزام لگایا ہے شارٹس, ریل, کلپس, تھم نیل, کمیونٹی پوسٹ اینڈ پروموشنل کنٹینٹ فرام یوٹیوب انڈر یور کنٹرول, ان سب کو ریموو کر دیں. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جتنے پیسے یہاں پہ مینشن ہے نا, میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں, یہ پیسے میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے اور شاید نہ دیکھے. دوسرا جی مینٹل اینڈ فزیکل انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے, وہ بھی 250 ملین. او مائی گاڈ, اتنی بڑی رقم میں نہیں, کیلکولیٹر ہمارا کیلکولیٹ ہی نہیں کرے گا, وہ کر لے گا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آنی. اب یہ مجھے نہیں پتا جی کتنے بنتے ہیں, سیدھی سی جو بات ہے. اب 515 ملین ابھی کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ 51 کروڑ ہے کہ 51 ارب ہے. میں دے نہیں سکتا اور نہ میرے پاس ہیں, اس لیے میں یہاں پہ نا اس کو کیلکولیٹ بھی نہیں کرتا. کیلکولیشن آپ لوگوں نے کرنی ہے, کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ کتنے کروڑ یا کتنے ارب بنتے ہیں. میں نے کبھی یہ بات نہیں بولی تھی کہ رجب ٹھیک ہے, یہ سلمان ٹھیک ہے. میں نے آج تک یہ بات بولی ہی نہیں, چاہے اس کے لیے مجھے جیل جانا پڑے, چاہے اس کے لیے مجھے ہر جانا بھرنا پڑے. جو بند مسٹر پتلو پہ ہم نے بات کی, پھانسی پہ لا رہا ہے. مسٹر پتلو نے ہماری بات سنی, اسی ٹائم پہ بولا براڈ پہ لڑکی نہیں ناچے گی. وہ دن آج کا دن ہم نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. ہو سکتا ہے میری آواز بھی دبا دی جائے, لیکن ہمارے پیچھے اور بہت سے اٹھنے والے جو اٹھیں گے اور اس پہ بات کریں گے. اگر میں آواز ہماری بند بھی ہوگی, کل کو ہم اللہ کو جا کے جواب تو دیں گے کہ ہم نے پھانسی کے خلاف آواز اٹھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. کچھ معاملات تھے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے, کافی ٹائم سے میں سوچ رہا تھا, لیکن تھوڑا سا ٹائم بھی نہیں مل رہا تھا اور میں کرنا بھی نہیں چاہ رہا تھا. لیکن آج فائنلی جب آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہو تو پھر میں چیزوں کو اوپن کر رہا ہوں. کچھ دن پہلے مجھے نوٹس موصول ہوتے ہیں, ویسے تو ہمیں نوٹس ملتے رہتے ہیں, لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ رجب اور فاطمہ خان کی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے اور اس میں کچھ ہمارے اوپر الزامات, ایلیگیشنز ہیں کہ ہم نے کوئی ڈیفیمیشن کی ہے, مطلب ان کے کریکٹر کی بات کی ہے, ہم نے ان کو مینٹلی ڈسٹرب کیا ہے. کافی زیادہ اس کے اندر نا پورا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, ابھی میں آپ کو اس کو پڑھ کے سناتا بھی ہوں. تو چلتے ہیں, آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لیتے, اس کو پڑھتے ہیں. پہلے تو یہ جو فارم وغیرہ اوپر لکھا ہوا ہے پر وہ نہیں, اچھا اب نا اس کو ہم لوگ اوپن کرتے ہیں. یہ ایک اور ہے جی, یہ بھی ہمیں پھانسی کے خلاف ہی آیا ہے, پر یہ ایک اور نوٹس ہے, تو اس کو ہم لوگ فی الحال رکھ لیتے ہیں. اور جو دوسرا نوٹس ہے اس کو ہم لوگ نکالتے ہیں. یہ آ گیا جی نوٹس ان کی طرف سے, اس کو ہم لوگ واپس رکھ لیتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کیا کچھ ہمیں کہا گیا ہے, اور یہ جو ہم جاری باتیں کرتے ہیں تو ہمیں کتنے مسئلے اس میں آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ایشوز نہیں آتے, ہمیں بھی ایشوز کو فیس کرنا پڑتا ہے, دلیری کے ساتھ فیس کرنا پڑتا ہے. اور ان محترمہ نے مجھے اور تو کسی کو نہیں بھیج سکی, مجھے نوٹس بھیج دیا کہ چلو یہ شریف سا بندہ ہے تو اسی بھیج دیتے ہیں. تو چلتے ہیں تھوڑا سا نوٹس کو سٹارٹ کرتے ہیں. ویسے میں بڑا شریف سا بندہ ہوں, میں نے کسی کی آج تک کریکٹر اسیسینیشن اگر کی ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہو پھر آپ بول سکتے ہیں کہ جی عثمان نے غلط بات کی ہے, عمران صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں انہوں نے غلط بات کی ہے اور ان کو سزا دینی چاہیے, پھر ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. لیکن ہماری جو آڈینس ہے, جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, مشکل ٹائم میں ہمیں کام بھی یہی آتے ہیں, تو ہم لوگ انہی سے چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. چلتے ہیں جی اس لیٹر کی طرف. سب سے پہلے تو مجھے دیا گیا ہے, سب سے پہلے ٹو مسٹر عثمان زیب, یعنی کہ میرا ایڈریس وغیرہ ہے, میرے یوٹیوب چینل ہے عثمان زیب اور زیب ولاگس, 2 چینل ہے میرے یوٹیوب پہ, دونوں کو مینشن کیا گیا ہے. اور سیکنڈ اس میں مینشن کیا گیا مسٹر عمران صاحب کو ہوسٹ, جو میرے ساتھ اینکر ہیں, کو ہوسٹ ان کو بول لیں, گیسٹ ہوتے ہیں ہمارے, اور وہ اکثر ان چیزوں پہ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. ابھی اس ٹائم پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ زخمی ہے, ان کی ٹانگ بھی ایسے کچھ لوگوں نے توڑ دی ہے, پھر ہم نے ان کو آپریٹ کروایا ہے. اور ان کا قصور یہ تھا کہ پھانسی کے خلاف بات کرتے تھے, پھانسی کے اڈوں کے خلاف بات کرتے تھے, ان لوگوں کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے ان کی ٹانگ توڑ دی. اب سبجیکٹ کیا ہے جی, سیز اینڈ ڈیسسٹ, یعنی کہ بند کرو باز آ جاؤ. اپالوجی, ڈیمیجز اینڈ پریزرویشن. اب اپالوجی کو آپ کو پتہ ہے معافی ہے, ڈیمیجز کا بھی آپ کو پتہ ہے, پریزرویشن یعنی کہ تحفظ دو آف الیکٹرانک ایویڈنس فار ڈیفیمیشن, یعنی ہریسمنٹ, ہراساں کیا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے جی سائبر اوفینس, یوٹیوب پلس واٹس ایپ ایٹسیٹرا. تو اس میں جو سبجیکٹ اس کا یہی ہے کہ بھئی باز آ جاؤ, بند کرو, تحفظ دو, بدنامی کر رہے ہو, ہراساں کر رہے ہو, فحاشی پہ بات کر رہے ہو. اور ریفرنس کا کیا دیا گیا ہے, یور یوٹیوب پروگرام پوڈ کاسٹ پبلش ایٹ دس اینڈ دس, میرے ایک اس کا لنک, ایک پروگرام کا لنک دیا گیا. اب نیچے سے ہم لوگ پڑھیں تو اس میں یہ بات لکھا گیا ہے کہ پاکستانی فیمیل سوشل میڈیا پرسنالٹی آن ڈیٹ یو پبلش آر ہوسٹڈ دا امپل ویڈیو ان وچ مسٹر عثمان زیب ایڈڈ بائی مسٹر راجا عمران کو اینکر اینڈ میڈ ولگر اینڈ سیکچولی ریمارکس اباؤٹ اور کلائنٹ. اتنی مشکل انگلش ہے, میں بڑی مشکل سے پڑھوں, کچھ الفاظ میں کھا بھی رہا ہوں, ٹھیک ہے. اتنا زیادہ پڑھا لکھا تو میں ہوں نہیں ہوں.
اچھا اس کے بعد یہ بات بول رہی ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ انکریج، اچھا یہ انہوں کہہ رہے ہیں جی آپ نے الزام لگایا تو انہوں نے اس باتیں کی ہیں اور اس کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوئی ہے، ڈگنیٹی، پرائیویسی، دیئر فور تھرو یور واٹس ایپ نمبر یو اٹیمپٹڈ ٹو بلیک میل آور کلائنٹ، یعنی کہ میں نے اپنے واٹس ایپ نمبر سے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے. وہ چیٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں بائی دا وے اسی ویڈیو میں ہی. اور اچھا فردر ولگر کانٹینٹ ریپوٹیشنل ہارم انلیس شی کمپلائڈ، یعنی کہ اس میں یہ بولا گیا ہے جی کہ آپ نے نا جی اس کو تنگ کیا، آپ نے اس کا کردار کشی کی، آپ نے اس کو واٹس ایپ کے ذریعے بلیک میل کیا گیا، تو یہ الزامات ہم پہ لگیں. نیچے ابھی اور بھی آئیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا، اور اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیسے کتنے ہر جانا ہماری طرف بنتا ہے، وہی میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا جی انہوں نے پھر نیچے مختلف قسم کی لکھی ہیں کہ بھائی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمس ایکٹ 2016 پیکا، آفینس اگینسٹ ڈگنیٹی، آفینس اگینسٹ موڈسٹی، پرائیویسی، چلے فار یوزنگ اے پبلک پلیٹ فارم اینڈ شیم اے وکٹم لیڈی، یعنی کہ ہم نے ایک پبلک پلیٹ فارم یوز کیا اور ان کو ان کی بدتمیزی کی ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. سرکولیٹ فالس انفارمیشن، مینیپولیٹڈ کانٹینٹ اینڈ پرسنل آئیڈینٹیفائرز، یعنی کہ جو بھی ان کے بارے میں ہم نے باتیں کی ہیں فالس انفارمیشن تھی اور ہم نے ان کو مینیپولیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور آن لائن کریکٹر اٹیک ہم نے کیا ہے، فارم آف سائبر اسٹاکنگ اینڈ ہریسمنٹ. یہ جی انہوں نے بولا ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کے ذریعے، وہ بھی انہوں نے بیچ میں مینشن کی ہے. ریپیٹڈلی الیکٹ دیٹ مائی کلائنٹ از اے فراڈسٹر، بلیک میلر اینڈ لائر، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے ان کے کلائنٹ کو بولی ہے، وکیل صاحب بول رہے ہیں جی میری جو کلائنٹ ہے وہ فراڈ ہے، بلیک میلر ہے، جھوٹی ہے. یہ میں نے، ہم لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں. ایکیوزر فار لیولنگ فالس ایکوزیشن مانیٹری گین اور پبلک سمپتھی. اچھا انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ آپ نے یہ بات بولی ہے کہ جو میری کلائنٹ ہیں انہوں نے پیسوں کے لیے، میں سمپل الفاظ میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، مانیٹری گین یا پیسوں کے لیے یا پھر پبلک سمپتھی لینے کے لیے انہوں نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں رجب بھٹ کے اگینسٹ. اچھا پھر کہتی ہیں لینگویج آپ نے یوز کیا، ڈیزائن یوز ڈسکریٹ شیم اینڈ سائلنس آف ریپ وکٹم، یعنی آپ نے کوشش کی ہے کہ یہ جو ریپ کی وکٹم جن کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہ خاموش ہو جائیں. مین مدعا یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور آپ نے ایسی لینگویج یوز کی ہے، انٹینشنلی ڈیزائن کی ہے، ان کو بدنام کرنے کی ایسی کوشش کی ہے، ڈسکریڈٹ، کہ وہ خود ہی ریپ وکٹم میں خاموش ہو جائے. سچ اسٹیٹمنٹ ویٹ آڈینس ریزلٹنگ ٹو کریکٹر. اچھا یہ آ گیا جی کریکٹر اسیسینیشن میں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹرمز ہیں یہ وکلا کو زیادہ ہی پتہ ہے، عدالتی ٹرمز ہیں، اور اس میں انہوں نے کافی کچھ لکھا ہوا، ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں آگے مین مدعے کی طرف آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب انہوں نے آخر میں نا ہم سے کیا ڈیمانڈ کی، کہہ رہے تھے جی 48 گھنٹے کے اندر آپ نے یہ چیزیں پوری کرنی ہے، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹیک ڈاؤن دا امپج ویڈیو. اچھا انہوں نے کہا جی جس ویڈیو پہ الزام لگایا ہے، شارٹس، ریل، کلپس، تھم نیل، کمیونٹی پوسٹ اینڈ پروموشنل کنٹینٹ فرام یوٹیوب آر انڈر یور کنٹرول، ان سب کو ریموو کر دیں. پبلش اے پروموٹ این اپالوجی آن یوٹیوب، اور اپنے یوٹیوب چینل پہ جی اپالوجی ڈال دیں کہ، اور اچھا یوٹیوب چینل اینڈ آل سوشل اکاؤنٹس پہ پوائنٹ فار 30 کنزیکٹیو ڈیز، یعنی کہ میں ایک ویڈیو بناؤں اپنے تمام سوشل اکاؤنٹس میں ڈال دوں جس میں فیس بک آتا ہے، انسٹاگرام آتا ہے، اور ان کو پوائنٹ کر دوں 30 ڈیز کے لیے معافی کی، جو میں معافی مانگ رہا ہوں فاطمہ خان سے. سیز اینڈ ڈیزائن آن مینی ادر کمنٹری ڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی اباؤٹ کلائنٹ کریکٹر. اچھا آپ نے پھر کیا کرنی ہے کہ بھائی بند کرو کلائنٹ کے کریکٹر کے بارے میں، پرائیویٹ لائف کے بارے میں، یعنی ان کی اپنی لائف ہے جو وہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کو ڈسکس نہیں کرنا سب جوڈیس میٹرس ڈیلیور ٹو اس ود ان ریٹن انڈرٹیکنگ بھی ہماری طرف بھیجیں 48 گھنٹوں میں، ٹھیک ہے، کہ آپ ایسا پبلش نہیں کریں گے دوبارہ کانٹینٹ. پے دا فالوئنگ ڈیمیجز 7 days ٹوورڈ ڈیفامیشن. اور ہم نے جی ڈیمیجز بھی پے کرنا ہے جس میں ہم نے ان کو لیگل کاسٹ ان کی ہوئی ہے. ریکوری ول بی پرسوڈ. مینٹل جو وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں، ڈسکلوز دا آئیڈینٹی، رول اینڈ کانٹیکٹ پارٹیکولرز آف. اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے تمام جو بھی اس میں انوالو ہیں، آپ کے پروڈیوسر، فنڈر، پیج ایڈمٹ، چینل اونر، جو تمام کے تمام اس میں انوالو ہیں جی، آپ ان سب کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کریں. ٹھیک ہو گیا. پریزرویشن لوگ اسپالنگ وار ود امیڈیٹ افیکٹ پریزرو آؤٹ. اچھا اوریجنل. اچھا باقی تو ساری چلیں باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ وکلا کی اپنی ٹرمز ہیں جی، باقی URL وغیرہ بھی دیا ہوا ہے، سارا کچھ ہے. اب آتے ہیں جی ڈیمیجز کی طرف. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پتہ ہے آپ کو. اچھا وی شل فردر، اچھا ہم نوٹس بھیجیں گے اور سول پروڈیوسنگ کو جو. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جتنے پیسے یہاں پہ مینشن ہے نا، میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ پیسے میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے اور شاید نہ دیکھ. جو پیسے ڈیٹیل آف ڈیمیجز، جو پیسے یہاں پہ ڈیمانڈ کی گئی ہے، وہ پیسے میں ساری زندگی بھی لگا رہوں نا، تو وہ پیسے نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ میں کما سکتا ہوں. ظاہری بات ہے جب ہوں گے نہیں تو ان کو کیسے دوں گا.
پہلا جی ڈیمیجز ایز ٹو لاس آف ریپوٹیشن 250 ملین PKR. اب 1 ملین میں ہوتا ہے 10 لاکھ روپے. 250 ملین سر, 250 ملین. اب ان کو میں گنوں گا کیسے کہ 250 ملین ہوتا کتنا ہے. دوسرا جی مینٹل اینڈ فزیکل انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے, وہ بھی 250 ملین. او مائی گاڈ, اتنی بڑی رقم میں نہیں, کیلکولیٹر ہمارا کیلکولیٹ ہی نہیں کرے گا, وہ کر لے گا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آنی. اچھا ڈیمیجز ایز ٹو میڈیکل ریہیب 5 ملین PKR. چلیں جی یہ 50 لاکھ تو ہمیں سمجھ آ گیا, اچھی بات ہے. ڈیمیجز میڈیکل ریہیب یعنی جو مینٹلی ڈسٹرب ہوئی ہیں اس کا ہوا ہے. پھر لیگل ایڈ کمپنسیشن ہے جی 10 ملین PKR, اور بھی جو انہوں نے لیگل ایڈ کمپنسیشن مانگی ہے 1 کروڑ روپیہ, تو ٹوٹل یہ بنتے ہیں جی 515 ملین PKR. اب یہ مجھے نہیں پتا جی کتنے بنتے ہیں, سیدھی سی جو بات ہے. اب 515 ملین ابھی کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ 51 کروڑ ہے کہ 51 ارب ہے. میں دے نہیں سکتا اور نہ میرے پاس ہیں, اس لیے میں یہاں پہ نا اس کو کیلکولیٹ بھی نہیں کرتا. کیلکولیشن آپ لوگوں نے کرنی ہے, کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ کتنے کروڑ یا کتنے ارب بنتے ہیں. اب آتے ہیں تھوڑا سا مدعے کی طرف. یہ نوٹس تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا. دیکھیں میں ڈے 1 سے یہ بات بولی تھی, آپ لوگوں کو آج میں کلیئرفائی کر رہا ہوں. میں نے کبھی یہ بات نہیں بولی تھی کہ رجب ٹھیک ہے, یہ سلمان ٹھیک ہے. میں نے آج تک یہ بات بولی ہی نہیں کہ رجب ٹھیک ہے یا سلمان ٹھیک ہے. دیکھیں اب جو چیز رجب اپنے ولاگ میں ڈالتا ہے, اگر وہ کوئی غلط چیز ڈالے گا میں اس پہ بات کروں گا. جو کچھ بھی وہ اپنے ولاگ میں اچھی چیز ڈالے گا میں اس پہ بات کر سکتا ہوں, میرا رائٹ ہے. اگر اس کی پرسنل لائف میں نا اس کا کسی کے ساتھ چکر ہے, کسی کے ساتھ معاملہ ہے اور وہ میڈیا پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں اس پہ بات نہیں کروں گا. کسی کا بھی ہو میں بات نہیں کروں گا. فاطمہ خان پہ تب بات کی جب وہ میڈیا پہ لے کے آئی, جب تک وہ نہیں لائی تھی اس سے پہلے چیزیں کچھ ہمیں پتہ چل چکی تھی, میں خاموش تھا. اسی طرح عائشہ کا کیس دیکھ لیں, جب تک میڈیا پہ نہیں ہے ہم نے بات نہیں کی. اور بھی کتنی لڑکی ہیں, یوٹیوبرز ہیں, ٹک ٹاکر ہیں, ان کی ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کرتوت کیا ہے, لیکن ہم نے اس پہ بات نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری چیزیں سامنے آ کے معاشرے پہ نہیں لا رہے. دیکھیں ہر بندے کا اپنا پرسنل میٹر ہے, اللہ اس کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ وہ جانے, اللہ جانے. لیکن جو میری یوتھ کو خراب کرے گا, جو میرے بچوں کو خراب کرے گا, یا پھر جو بندہ چیزوں کو سامنے لے کے آئے گا میڈیا کے اوپر, تو اس پہ تو میں بات کروں گا. مجھے تکلیف بھی ہوگی, چاہے اس کے لیے مجھے جیل جانا پڑے, چاہے اس کے لیے مجھے ہر جانا بھرنا پڑے. خیر ہر جانا تو میں بھر ہی نہیں سکتا, بات ہی ختم ہوگی. جیل ہی بچی ہے تو مجھے جیل میں ڈالیں گے تو ڈال دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں لیکن بات میں سچی کروں گا. اب انجوائے آپ کرو, مزے آپ لو, 4 دن آپ گزارو, گفٹس آپ لو, اور اس کے بعد میڈیا پہ آ کے بتا بھی رہے ہو. آپ نے جو ٹائم سپینڈ کیا سو کیا. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو کورٹ میں جاؤ, یو کین ڈائریکٹلی گو ٹو دا کورٹ. اس طرح نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ آ کے جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. جب سوشل میڈیا پہ آ کے لڑکیاں یہ بات بولیں گی جی ہم نے یہ کر دیا, ہم قریب ہوئی ہیں, ہمارے پرائیویٹ پارٹ پسند ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا گندی ورڈ, تو کوئی تو سامنے آئے گا. کیا یہ سب کچھ سن کے بھی ہم لوگ خاموش رہیں؟ پھر جو لوگ ان کو انٹرویوز میں بلاتے ہیں, انٹرویوز میں بلا کے پھر ان سے یہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں, پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں ریٹنگ کے لیے. اب کوئی بھی لڑکی, میں ڈائریکٹلی بات نہیں کروں گا, اگر کوئی بھی لڑکی پارٹی پہ جاتی ہے یا کوئی بھی لڑکی, اب فیملی سے میں کیسے بات کروں, دھندے پہ جاتی, مطلب بہت مشکل ہے میرے لیے یہ باتیں کرنا, بیان کرنا. میں اب کیسے آپ کو بتاؤں کہ جو بھی حرکتیں نا جن لڑکیوں کی بھی ہیں, تو یقین مانے مجھے سب پتہ ہے. میرے پاس وہ نمبر بھی پڑھیں جن نمبر پہ اور جن آنٹیوں کو یوز کر کے یہ لوگ نا آگے آئے ہیں. مجھے وہ بھی پتہ ہے کون کیا کرتا رہا ہے, مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہے, کس نے کس ٹائم پہ کیا کیا. جب سوشل میڈیا پہ ان کو پتہ چل گیا فیم چاہیے, ساری چیزیں چاہیے, اس طرف آ گئی. اس سے پہلے کیا کرتی تھی, ماضی ان کا پاسٹ, وہ بھی مجھے پتہ ہے. اگر کوئی بندہ بولے نہیں پچا جی, مجھے سارا پتہ ہے, چاہے وہ کراچی میں ہو, فیصل آباد ہو, لاہور ہو, دبئی ہو, مجھے سب کچھ پتہ ہے. ٹھیک ہے, یہ میں ان کے لیے اسپیسیفک نہیں بول رہا, میں سب کے لیے بول رہا ہوں کہ مجھے سب کی حرکات و سکنات کا پتہ ہے. لیکن میں نے آج تک اس پہ بات نہیں کی. میں نے آپ سے کبھی کوئی بولا ہے کہ فلاں لڑکی ہے وہ جا رہی ہے دھندے پہ, میں نے کبھی کسی لڑکی کا نام لیا ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ سبھی شریف ہیں؟ مجھے پتہ ہے ان کے پاسٹ کا, لوگ ہمیں خود سینڈ کرتے ہیں, خود کانٹیکٹ کرتے ہیں. میں نے کبھی کسی لڑکی کا نام نہیں لیا, میں لے سکتا تھا, لیکن یہ اس کی پرسنل لائف ہے, اس بات کو سمجھیں. یہ اللہ کا معاملہ ہے, اس کا معاملہ ہے. لیکن جب وہ میڈیا پہ آ کے میرے بچوں کو خراب کرے گی کوئی بھی لڑکی یا لڑکا, میں اس پہ خاموش نہیں رہوں گا. اسی طرح رجب بٹ جس دن اپنے ولاگ میں آ کے کوئی غلط حرکت کرے گا, کوئی غلط بات کرے گا, اسی دن ہم اس کو پکڑیں گے. نہ وہ ہمارے کوئی چاچے کا پتر نہیں ہے.
جو بندہ مسٹر پتلو پہ ہم نے بات کی پھانسی پہ لا رہا ہے, مسٹر پتلو نے ہماری بات سنی, اسی ٹائم پہ بولا براڈ پہ لڑکی نہیں ناچے گی. وہ دن آج کا دن ہم نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہماری بات مانی تھی. اسی طرح کل کو اور لڑکیاں اٹھیں, کسی پہ بھی الزام لگا دیں, 376 کا پرچہ کر دیں اور یہ بات بول لیں کہ ٹھیک ہے ہم نے کیا ہے سارا کچھ. او بھائی کیوں کیا ہے تم نے؟ تم کیوں اس کے قریب گئی ہو؟ تو چھوٹی تھی, تو کاکی تھی, چوچی تھی, بھائی کیوں گئی ہو کس لڑکے کے قریب یار؟ لڑکے نے تو یہ بات بولی ہے, تمہارا چکر ہی کوئی نہیں ہے تو سامنے لے کے آؤ. پھر میرے پاس یہ ویڈیوز پڑی ہیں, میرے پاس فوٹوز پڑی ہیں, تو سامنے کیوں نہیں لا رہے؟ مجھے کچھ پروف سینڈ کیے گئے لیکن وہ ارریلیونٹ تھے. کچھ پرانی ویڈیوز اٹھا کے مجھے سینڈ کی گئیں جو کہ سب کو پتہ ہے. میں صرف یہاں پہ بات اتنا بولوں گا کہ کوئی بھی لڑکی ہو لڑکا ہو, آپ اپنی ڈومین میں کام کرو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جتنی ولگیرٹی کرتے ہو, جتنی پارٹی میں جاتے ہو, جہاں جاتے ہو, آپ کی پرسنل لائف ہے, وی ول ناٹ ڈسٹرب یو. بٹ جب آپ کیمرہ پہ آ کے یہ گندی باتیں کرو گے تو ڈیفینیٹلی عثمان زیب سامنے آئے گا. عثمان زیب آ کے آواز اس پہ اٹھائے گا, چاہے ادارے میں اٹھانی پڑے, چاہے کسی سیکٹر میں بھی اٹھانی پڑے, میں آواز اٹھاؤں گا, میں خاموش نہیں رہوں گا. اب آپ نے دو جگہ میرا ساتھ دینا ہے. ایک جگہ یہ جو ہم پھانسی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, آپ نے میری آواز بننا ہے. آپ لوگوں نے پہلے بھی میرا ساتھ دیا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ دوبارہ بھی میرا ساتھ دو گے. آپ لوگ ہی میری آواز بنو گے. اگر آپ لوگ نہیں آواز بنو گے تو پھر ہوگا کیا؟ کل کو آپ کے بچے بھی اس چیز کے اندر جکڑے جائیں گے. یہ چیز آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے. اور دوسرا, اب یہ کتنے پیسے بنتے ہیں یہ آپ لوگوں نے ہی پورے کرنے ہیں, آپ لوگوں نے ان کو دینا ہے, اور آپ لوگوں نے یہ ایسٹیمیٹ کرنا ہے کہ یہ پیسے اب 50 کروڑ بنتا ہے, کہ یہ 50 ارب بنتا ہے, جتنے بھی بنتے ہیں یہ آپ لوگ خود کیلکولیٹ کرو, مینشن کرو, اور پھر آپ لوگوں نے پورے کر کے ان کے حوالے کر دیں تاکہ ان کا کچھ بن جائے. ساری سچویشن میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ڈیفینیٹلی سبسکرائب کریں. اور ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. عمران صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے نہیں ہے, ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, ہم نے آپریٹ وغیرہ کیا ہے. ہو سکتا ہے میری آواز بھی دبا دی جائے, لیکن ہمارے پیچھے اور بہت سے اٹھنے والے جو اٹھیں گے اور اس پہ بات کریں گے. اگر میں آواز ہماری بند بھی ہوگی, کل کو ہم اللہ کو جا کے جواب تو دیں گے کہ ہم نے پھانسی کے خلاف آواز اٹھائی ہے. ہم نے پھانسی نہیں کی لیکن ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اور ہم نے بار بار یہ بولا ہے, ان لڑکیوں کو ہم یہ بات بول بول کے تھک گئے کہ خدا را آپ لوگ اس چیز میں سے نکل آؤ, نہ الزامات لگاؤ یار میڈیا پہ آ کے. یار لڑکوں کی اپنی زندگی ہے, لڑکیوں کی اپنی زندگی ہے, آتے ہو رگڑا دیتے ہو, آتے ہو رگڑا دیتے ہو, کب تک یہ چلے گا؟ تو میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں. فیصلہ میں آپ لوگوں پہ رکھتا ہوں. اگر میں غلط ہوں تو پھر یہ بھی آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ جی عثمان صاحب آپ غلط تھے. جہاں پہ میں غلط ہوں گا میں اپنی چیز کو ایڈمٹ کروں گا. میں تھانے جاؤں, میں کچہری جاؤں, میں جہاں بھی جاؤں, مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں جس چیز کے پیچھے ہم لوگ اٹھیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے ہرڈلز آئیں گی, ہم پہ اٹیکس ہوں گے. ایک اٹیک نہیں ہوا, ہم پہ 3 اٹیک ہوئے. پتہ کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا, کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. تو ہم پہ اٹیک ہوتے رہیں, ہمیں وارننگز ملتی رہی ہیں, ہمارے خلاف لوگ متحد ہوتے رہیں, لیکن ہم نے اس پہ بات کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ بات کرتے رہیں گے. ہاں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ ہمارا نام نہ لیں, بالکل جی میں آج کے بعد ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن پلیز ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ میں ڈر گیا ہوں, آپ پلیز ولگیرٹی نہ پھیلاؤ. اگر آپ ولگیرٹی نہیں پھیلاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ میں ڈر گیا ہوں, میں خاموش ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ غلط بات کرو گے, آپ ولگیرٹی پھیلاؤ گے, تو ادارے موجود ہیں, ہم بھی اداروں میں جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ پلیز آپ خاموش ہو جاؤ, ولگیرٹی بات نہ کرو, اس چیز کو آپ کلوز کر دو. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سے, لیکن اگر آپ کرو گے, دیکھیں میں نے آن کیمرہ میں نے آپ سے معافی مانگی ہے اس چیز کی, اس لیے مانگی ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ کے بعد کوئی ولگر بات نہیں کرو گے, کسی پہ الزام نہیں لگاؤ گے, کوئی ولگر کنٹینٹ سامنے لے کے نہیں آؤ گے. تو اگر آپ یہ چیز نہیں لے کے آؤ گے تو بالکل میں آپ سے اپالوجی کرتا ہوں, آن کیمرہ کرتا ہوں, میں اس چیز کی جرت رکھتا ہوں کہ میں آپ سے خود اپالوجی کر رہا ہوں. کیوں؟ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہو, موسٹ ویلکم. پتلو تھا, پتلو نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا, میں نے پتلو کے خلاف آج تک ویڈیو نہیں بنائی, اور پتلو مجھے بول دیتا میں اس کو بھی سوری کر دیتا. سوری کرنے سے انسان بڑا نہیں ہوتا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ سیدھے ہو جاؤ, آپ لوگ چیزوں کو سیکھو, شاید اسی طرح ہماری آخرت بن جائے. تو آپ اگر ان چیزوں کو ختم کرتی ہو تو بالکل جی میں آپ سے اپالوجی کرنے کو میں ریڈی ہوں. آپ کہتی ہو میں آپ کے پاس آ کے اپالوجی کر لوں گا, آئی ایم ریڈی فار اٹ. میں یہاں پہ کیمرے کے سامنے میں کر رہا ہوں, مجھے آپ سے پرسنل کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, لیکن نہ ان چیزوں سے میں گھبراتا ہوں, نہ ان چیزوں سے میں ڈرتا ہوں. جب تک آپ فحاشی نہیں پھیلاؤ گے, کوئی بھی ہو,
میں آپ کے خلاف بات نہیں کرنے والا. آپ میرے بچوں کو نہ خراب کرو, آپ عورتوں جو گھر میں بیٹھی ان کو نہ خراب کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے آپ سے کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے. اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کسی قسم کی بھی بات نہیں کریں گی, اس چیز کو یہاں پہ کلوز کر دیں گی. نہ آپ رجب کے خلاف بات کریں, نہ کسی اور لڑکی کے خلاف بات کریں. اس سوشل میڈیا پہ آپ چیزوں کو کلوز کریں. باقی آپ کی پرسنل لائف ہے, آپ جو کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتی ہیں. لہٰذا میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا, لیکن پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ چیزیں آن میڈیا اب نہیں ہونی چاہیے. تو ہوں گی تو پھر میری مجبوری ہے, مجھے بات تو کرنی پڑے گی. تو پلیز کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی. آپ کے سامنے میں نے اپالوجی بھی کر لی. باقی بتائیں کامنٹ سیکشن میں جی پیسے کتنے ہیں, مجھے بھی پتہ چل جائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.